بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ دس سید محسن بخاری۔ آج آپ کی خدمت میں جو اسلام کا بہت بڑا رکن ہے نماز، اس کی باجماعت نماز کی فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کی 43 آیت میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ بڑی مشہور آیت ہے۔ ترجمہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بہت جگہ اکٹھا، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا آتا ہے۔ تو مفسرین نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس سے ہے کہ باجماعت نماز کا حکم ہے۔ اور ہم مدینہ منورہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، ان کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے۔ اور بہت سے صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز سے باجماعت نماز سے پیچھے رہ جاتا تھا تو اس کا یہ صاف مطلب ہوتا تھا کہ یا اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، یا وہ کسی سفر پہ ہے، اور یا وہ ہوتے تھے پیچھے رہ جانے والی جماعت سے جو منافقین ہوتے تھے۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ کا اور پھر صحابہ اکرام کا جو روٹین تھی، اور پھر جب نماز خوف پڑھنا ہوتی ہے تو اس کا بھی جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنے کی تاکید ہے، بلکہ وہ ہوتی نماز خوف جو ہے وہ ہوتی جماعت کے ساتھ ہے۔ تو صحیح حدیث میں جماعت کی فضیلت میں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ ایک روایت موجود ہے کہ 25 درجے کا ذکر آیا ہے کہ ایک بار جماعت نماز پڑھنے کا ثواب 25 درجے زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر کوئی شخص باجماعت نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پہ ایک درجہ اس کا بلند کیا جاتا ہے، ایک نام معاف کیا جاتا ہے، اور ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت میں ہے کہ اگر ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے مسجد نبوی میں اور نماز کا وقت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دو اشخاص نماز پڑھیں اکٹھی نماز، تو اس کا ثواب ایک رکعت کا ثواب 150 نمازوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر 3 اشخاص اکٹھی نماز پڑھیں تو ہر رکعت کا ثواب 600 نمازوں کے برابر ہے۔ اور اگر 4 اشخاص اکٹھی نماز پڑھیں، باجماعت نماز پڑھیں، تو 1200 نماز کے برابر اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرماتی ہے۔ اور 10 سے زیادہ ہو جائیں اگر نمازی اکٹھے جماعت میں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پھر سارے فرشتے اکٹھے ہو جائیں اور جن و انس اکٹھے ہو جائیں اور روشنائی بن جائے، سمندروں کا پانی اور درختوں کے کلمے بن جائیں، تو پھر بھی اس کا ثواب درج نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اشخاص خوش قسمت ہیں جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں
اور کچھ لوگ تو گھر بھی مسجد کے قریب لیتے ہیں تاکہ وہ نماز باجماعت پڑھ سکیں، اور پانچوں وقت کی اگر نماز مسجد میں پڑھی جائے اور اپنے درست عقیدے کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ، اور جو شخص کسی کی برائی نہیں کرتا، کسی پہ تہمت نہیں لگاتا، کسی کی چغلی نہیں کرتا، حقوق العباد وہ سارے ادا کرتا ہے، اور پھر حقوق اللہ میں نماز کو فضیلت دیتا ہے اور باجماعت نماز پڑھتا ہے، تو اس پر جو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں اس کا تو کوئی اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح نماز تہجد ہے، اس کی تو بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ اس میں ہے کہ جب ہم بندہ صبح کے وقت اٹھتا ہے تو سائنس کہتی ہے کہ اس وقت ہوا میں اتنی پیورٹی ہوتی ہے کہ وہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ سے جو راز و نیاز کرتا ہے اس وقت، تو ایک شعر یاد آ گیا کہ ہر رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ تو آئے ہم یہ تہیہ کریں کہ نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کریں، اور کوشش کریں کہ نماز باجماعت پڑھیں، اور تہجد کی نماز کو بھی اس میں شامل کریں۔ اس سے بہت سی فضیلتیں اور بھی ہیں کہ جب انسان باجماعت نماز پڑھتا ہے تو تمام نمازی ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں، کوئی پریشانی ہو تو مل کے حل ہو جاتی ہے، اور مضبوطی ہوتی ہے۔ وہ جو دیکھنے والے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان پہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رعب اور ہیبت طاری ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی 5 دفعہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اکٹھے ہو کے جھکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز کا حکم یہ ہے کہ وہ جامع مسجد میں ادا کی جائے، اور اس میں اور زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تاکہ ایک دوسرے کو مل کے ایک دوسرے کے مسائل کا حل کریں۔ اور پھر عیدین کی نمازیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ ساری آبادیاں مختلف ارد گرد سے وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس میں اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حج کا ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہاں پہ تو لاکھوں لوگ اور دنیا کے تمام مسلمان وہاں ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اگر زیارات پہ جائیں، مولا حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جائیں تو وہاں بھی کروڑوں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو اربعین پہ تو وہ دیکھنے والا سما ہوتا ہے کہ لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، ڈسیبل، وہ نجف سے کربلا مولا تک پیدل جاتے ہیں، اور وہ جو اس میں جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ دنیا میں سب سے بڑی گیدرنگ مسلمانوں کی وہاں ہوتی ہے اربعین پہ، جناب مولا حسین علیہ السلام کے 40ویں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی اپنی رحمتوں سے نوازے رکھیں، اور ہمیں موقع عطا فرمائیں، ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم حج و زیارات کو بھی کریں، اور ڈیلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں، اور خصوصی طور پر جمعہ کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔